بتایا کہ بعض اوقات ایک ذمہ داری ہم پر ڈالی جاتی ہے، یا پہلے راز والی بات لے لیتے ہیں کہ ہمیں ایک راز بتایا جاتا ہے کہ یار کسی کو بتانا نہیں، اور ہم اس کو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض جاہل تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ اگر وہ اس پر کوئی میسج ہے یا ویڈیو کلپ ہے تو میسج کو فارورڈ کر دیں گے، ویڈیو کلپ جو ہے وہ نیٹ پہ ڈال دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے ایک بہت لاکھوں لوگوں کے سامنے کسی کے راز کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ کام تو کر لیا گیا، اور اس سے ہمیں شاید حفظ نفس بھی حاصل ہوا ہو، نفس کا مزہ بھی حاصل ہوا ہو، لیکن بروز قیامت بڑا دردناک انجام ہوگا ایسے لوگوں کا جو اتنے بڑے پیمانے پر کسی کے گناہ کو ظاہر کر کے یا کسی کے راز کو ظاہر کر کے تسکین نفس کا سامان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ نے کسی بڑے ایسی جگہ پر ایسی چیز ڈال دی، یوٹیوب وغیرہ پر یا کسی نیٹ کے اوپر کسی اور جگہ پر، تو پھر وہاں سے سمجھ لیں وہ تو ایک دم کاپی ہو جائے گی، کوئی اس کو اٹھا لے گا اور آپ اس کو واپس سمیٹ نہیں سکتے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایک آدھ کو بتایا تو چلو آپ ان کو منع کر دیں، کچھ جہاں بات لاکھوں میں پہنچ گئی تو جتنے لوگ مثلا آپ نے ایک ویڈیو کلپ ڈال دی جو غلط قسم کی ہے، جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے اس کا گناہ سب ہمارے نام اعمال میں، اور جتنا ایک مسلمان بھائی کا راز جتنے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا رہے گا، ہر ایک کے سامنے ظاہر کرنا گناہ، اور گناہوں کا سارا انبار ہم پر۔ تو یہ جن کے ہاتھ میں نیٹ آ گیا ہے اور وہ کی بورڈ لے کے اور ماؤس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کی عزت اچھالنے کے چکر میں ہیں، یہ مت سمجھیے کہ آپ بڑے مزے میں ہیں، بلکہ آپ تو گھٹنوں تک جہنم کی آگ میں دھسے ہوئے ہیں، اور وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میدان معاشر میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے آپ نے اس طرح ذلت اور رسوائی کا سامان کیا اس کو سامنے کھڑا کرے گا، آپ بھی سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب دیجیے حساب، کریں مزے خوب زبردست قسم کے نیٹ پہ بیٹھ کے تالیاں مارے، دوست کے پاس ہنسے ٹھٹا لگائیں، کہقہے لگائیں، لیکن وہاں پر جب یہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کے سامنے آپ کو کھڑا کرے گا، پھر دیکھیں گے کتنے آپ کے دانت نکلتے ہیں باہر، کتنے مسعود باہر آتے ہیں، اور کتنے لوٹیاں لگاتے ہیں، پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں۔ وہاں پر تو بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے، چہرہ رنگ فخ ہو چکا ہوگا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے آثار دیکھ کر انسان کے اوسان خطا ہوں گے، اور اس وقت وہ بالکل بے چارگی کے ساتھ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا، کاش مجھے کوئی سہارا مل جائے، کسی طرح میں اس وبال سے بچ جاؤں، لیکن وہاں پر کوئی بچنے کی صورت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھائی جو بہنیں ایک دوسرے کے راز اس طرح ظاہر کر چکے ہیں، انہیں فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اور فوراً سے پیشتر اس شخص سے جس کا راز آپ نے ظاہر کیا اس سے معافی مانگیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی غلطی کا تدارک کریں، یعنی جس کو آپ نے بھیجا اس کو ریکویسٹ کریں، خدا نہ کے واسطے یہ کلپ آپ ختم کر دیں، یا میسج اگر آپ نے فارورڈ کر دیا کسی کا، اس میسج کو ڈیلیٹ کروائیں اور اس سلسلے کو روکیں۔ اور یہ تو ایک ایسا وبال ہے، میں نے کہا نا کہ ہاتھ سے ایک تیر نکل گیا واپس آنا بڑا مشکل ہے، تو اب ساری زندگی آپ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ جس شخص کا آپ نے راز ظاہر کیا ہے، جس شخص کی اس طرح امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، اپنے جو بھی آپ نیک عمل کریں اس کا ایصال اسے بھی کریں، یعنی آپ جو کچھ بھی فرض ہے، واجب ہے، سنت نفل ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں فوراً دعا کریں، یا دل سے فقط دل میں سوچ بھی لیں، ارادہ کر لیں، کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچ جائے، اور اس شخص کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کریں، اٹھتے بیٹھتے جتنا آپ کو موقع ملے، ہر نماز کے بعد ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ میدان محشر میں آپ کے اس تمام تر کارنامے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو آپ سے راضی فرما دے گا، اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا سامان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کیجیے گا، یہ کوئی بھی شخص نہ کرے کہ چھوڑو یار کون جا کے معافی مانگے، کیوں جا کے میں ایسا کروں، میں اس کے لیے دعا مغفرت کر دیتا ہوں اور کوئی اہتمام کر لیتا ہوں، لیکن معافی نہیں مانگ سکوں گا۔ معافی مانگنا ضروری ہے، یہ لازم ہے، سمجھ لیں واجب ہے آپ پہ معافی مانگنا، نہیں مانگیں گے تو بڑا خطرناک معاملہ ہوگا، لہٰذا ہمت پیدا کرنی چاہیے۔